الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال الله تعالى في مقام آخر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یزل لا یزال کی پاک ذات کے لیے، صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے. ہر ماہ کا آخری جمعے کا بیان عقیدہ ختم نبوت پہ میں پڑھتا ہوں، تو یہ اس ماہ کا آخری جمعہ ہے، تو عقیدہ ختم نبوت کا جو سبق پچھلے ماہ جہاں روکا تھا وہاں سے میں آگے پڑھوں گا انشاءاللہ. ایک لحاظ سے وہ اسی سبق کا تسلسل ہے جو حدیث پاک میں نے ابھی پڑھی ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کچھ ایسے لوگ آئیں گے اس دنیا میں جو نبوت اور رسالت کے دعوے کریں گے، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. ابھی آپ اور ہم 15ویں صدی سے گزر رہے ہیں، اور اس طرح کا پہلا شخص وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دنوں میں ہی آ گیا تھا. اس کے حالات ہم نے پہلے پڑھ لیے ابتدا میں. پھر وقتاً فوقتاً آتے رہے. کئیوں نے مہدی ہونے کے دعوے کیے، کئیوں نے مسیح ہونے کے دعوے کیے، کئیوں نے نبی ہونے کے دعوے کیے، اور کئی اور آگے اس میں بڑھ گئے تو خدا ہونے کے بھی دعوے کیے. اس طرح کے لوگوں کے حالات پڑھتے پڑھتے تلخیص کے طور پر ہم پہنچے تھے مغل سلطنت کے گزرے بادشاہ جلال الدین اکبر کے حالات پر. اور چونکہ آپ کا اور ہمارا تعلق بھی بر صغیر سے رہا، تو اس کی تاریخ کے کچھ پہلو میرے اور آپ کے لیے سمجھنا اتنے مشکل نہیں ہے. پھر میں نے عرض کیا تھا کہ وہ جن کے پہلے ہم نے حالات پڑھے ان میں زیادہ وہی رہے جو بس اب تاریخ میں ہیں، وہ فتنے ختم ہو گئے دور گزرنے کے ساتھ ساتھ. البتہ کچھ کا ایک کا ہم نے حال پڑھا اور ایک کا پڑھنے جائیں گے ابھی کچھ دن بعد. وہ فتنے اپنے دور میں اٹھے، لیکن وہ فتنے اب بھی باقی ہیں. ہاں، کچھ علاقائی ہیں اور کچھ عالمی ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ بارہ حفاظت فرمائے. کہیں بھی اگر کسی فتنے کی آگاہی سے آگاہ کیا جا رہا ہو تو اس کو دھیان سے غور سے سنا کریں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی علاقے میں وہ فتنہ نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے آپ کو ساری زندگی ان سے واسطہ نہ پڑے اور اللہ کرے نہ ہی پڑے،
لیکن ہو سکتا ہے کہیں پڑ جائے۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمارے اکابر کے ہاں ایسی بھی مثالیں رہی ہیں کہ اگر وہ کسی گاؤں کسی شہر میں گئے، وہاں اگر یہ فتنہ نہیں بھی ہوا ہے تو علماء حق نے وہاں پر محنت کی ہے عقیدہ ختم نبوت پر بھی اور فتنہ قادیانیت پر بھی، صرف اس خیال سے کہ اللہ نہ کرے آج الحمدللہ نہیں ہے وہاں، کل آ جائے تو کیا کریں گے۔ اس کو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے حفظ ما تقدم، اور یہ اصولی بات ہوتی ہے، یاد رکھیں اللہ نہ کرے کہیں اگر سیلاب اللہ نہ لائیں کوئی ایسی بات ہو، لیکن اگر نہیں آیا ہے تو اس کا معنی یہ تو نہیں کہ آپ اور ہم حفاظتیں چھوڑ دیں، اللہ نہ کرے کل آ جائے تو کیا کرو۔ تو اس لیے بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ان چیزوں کو غور سے دھیان سے سنیں۔ حضرت دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کے حالات میں جلال الدین اکبر کے حالات بھی لکھے۔ ان میں دو طرح کے لوگ ہوئے ہیں جنہوں نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس طرح کے دعوے کیے، تھوڑے یا بہت یہ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن کوئی تو ایسے ہوئے ہیں کہ بالکل انہوں نے کھل کے نبوت کے دعوے کیے، ان کو ڈر ور کوئی نہیں تھا۔ جیسے میں نے کہیں قریبی کے درس میں بتایا تھا کہ حضرت چنوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بہاءاللہ ایرانی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا لیکن بالکل کھل کے، کوئی اس کو وہ اپنے کفر کو چھپاتا نہیں تھا، کھل کے کہتا۔ آپ دیکھیں نا، اگر بات کو قریب ذہن کے کرنے کے لیے ذرا تھوڑا سا دور کی طرف نظر ڈالیں، ابو جہل کا جو کفر تھا نا وہ بالکل کھلا کفر تھا، ہر ایک مانتا تھا کہ یہ اسلام کا انکار کرنے والا شخص ہے، وہ خود بھی کہتا تھا اور پوری دنیا کو آج تک پتا ہے کہ اس کے کفر میں کوئی شک نہیں، وہ اسلام کو نہیں مانتا تھا۔ لیکن عبداللہ بن ابی جو تھا مدینہ طیبہ میں، وہ اپنے نظریات کو اسلام کے پردے میں چھپاتا تھا۔ تبھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے بھی تیار ہوئے تھے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضور کی پاک بارگاہ میں گزارش فرمائی تھی کہ نہ پڑھائیں آپ۔ تو ان بعد والے لوگوں میں بھی کچھ اس طرح کا ہے، کچھ تو ایسے کھلے اور کچھ ایسے تھے کہ وہ اپنے کفر کو اسلام کے نام اور پردوں میں چھپانے کی کوشش کرتے تھے۔ جلال الدین اکبر کے بارے میں مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جہاں تک میں نے اس کو دیکھا یا پڑھنے کی کوشش کی ہے، حضرت نے لکھا ہے کہ کھلا نبوت کا دعویٰ اس سے مجھے نہیں ملا ہے۔ یہ مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ بالکل صریح کھلا جس کو دعویٰ نبوت کہتے ہیں، حضرت نے لکھا ہے یہ مجھے اس سے نہیں ملا۔ ہاں لیکن ایک بات ضرور ہے کہ وہی تاریخ یہ بتاتی ہے، اور مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ نبوت کے کام، نبوت کی باتیں، یعنی وہ کام جو نبوت کرتی اور کہتی ہے وہ کرتا کرواتا رہا۔ ہاں نبوت کے نام سے نہیں اور ناموں سے۔ شاید اس لیے بعض مورخین نے اس کو وقت کی سیاست کہا ہے۔ لیکن میرے خیال میں اس کو بالکل ہی وقت کی سیاست کہنا بھی مشکل ہے، کیونکہ اس کے جو حالات بعد میں سامنے آئے ہیں نا، تو آپ کو کوئی آدمی کہے کہ جی وہ بادشاہ تھا سیاسی طور پر، تو وہی سیاسی طور پر کا کیا مطلب ہے کہ یہ وہ سب کرو جو اس نے کیا کروایا۔ تاریخ اس کی ہم یہاں تک پڑھ پائے تھے کہ سب سے پہلے تو یہ بات سامنے لائی گئی کہ مطلب دنیا میں صرف دین اسلام تو ایک مذہب نہیں، اور بھی مذاہب ہیں،
اور بڑے بڑے مذاہب ہیں اور بڑے پرانے مذاہب ہیں. ایک بات. اس لیے پھر وہ جب یہ جملے کہتے تھے تو پھر یہ کہنا شروع کیا کہ مطلب سب کو غلط کہہ کے صرف ایک دین اسلام کو صحیح کہنا یہ تو پھر ٹھیک نہیں لگتا. اچھا یہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں کچھ لوگوں کے لیے بظاہر یہ لفظ ان کو بھانے لگتا ہے، خاص کر ایسے لوگوں کو جن کے ذہن میں یہ شے ہوتی ہے کہ کسی کو غلط نہیں کہنا ہے یا کسی کو غلط نہیں کہنا چاہیے. جب آپ یہ مان لیں گے کہ کسی کو غلط نہ کہنا چاہیں تو پھر اس کا معنی اللہ نہ کرے وہ ہو کہ جو ان لوگوں نے لیا. انہوں نے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک دین کو 1000 سال ہوئے، اس زمانے تک 1000 سال ہوئے تھے دین اسلام کو، یعنی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پاک کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. وہ کہتے تھے کہ وہ دین اسلام تو پھر صحیح اور باقی سارے غلط ہوں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر صحیح باتیں اوروں میں بھی ہیں، اچھے لوگ اوروں میں بھی ہیں، کچھ کمال ظاہر ہوتے ہیں مسلمانوں میں تو دوسروں میں بھی ظاہر ہوتے ہیں. اس لیے یہ کہہ دینا کہ مطلب دین اسلام تو صحیح ہے باقی سارے غلط ہیں، تو یہ کیسے صحیح ہو؟ اس لیے سب سے پہلے تو انہوں نے یہ رائے لی کہ سارے ٹھیک ہیں. اچھا جب یہ سارے ٹھیک ہیں تو یہ سامنے کی ایک بات ہوتی ہے، ورنہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جو شخص کہے نا سارے ٹھیک ہیں، یہ اس کے ظاہر کے صرف الفاظ ہیں، ورنہ آپ دیکھیں برے صغیر کی یہ بات ہو رہی تھی. برے صغیر میں تب اسلام بھی تھا، ہندو دھرم بھی تھا، آج بھی اسلام بھی ہے، ہندو دھرم بھی ہے. مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو کہتے ہیں سارے ٹھیک ہیں، یہ بات وہ نبھا نہیں پاتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اختلاف تو دونوں جانب آئے گا ہی آئے گا، اور ہے، اس سے کوئی انکار تو نہیں کر سکتا. ایک دین اسلام ایک مسئلہ پیش کرتا ہے، ہندو دھرم دوسرا پیش کر دیتا ہے. تو اب ان دونوں کو یہ کہنا کہ صحیح ہے یہ ہر جگہ نہیں ہو پائے گا. یقیناً ایسے مرحلے آئیں گے کہ دونوں میں سے ایک ہی کو آپ صحیح کہہ سکو گے. اس کی موٹی سی مثال سنیں، توجہ سے دھیان سے سنیں. مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اسلام کے جو عقیدے ہیں نا وہ ہم نے پڑھے، جیسے میں نے کئی دفعہ دہرائے بھی ہیں کہ اسلام کے الایمان بالثلاثیات جو کہلاتے ہیں، 3 نہایت اہم عقیدے، ان میں ایک آخرت کا ہے. آخرت کے عقیدے کا خلاصہ یہ ہے کہ اس دنیا میں جو انسان جیتے ہیں وہ جو زندگی قدرت کی طرف سے پائے ہیں، 60 سال 80 سال 100 سال وہ اپنی دنیا کی زندگی یہاں گزارے اور فوت ہو گئے. جب فوت ہو گئے تو ایک دن آئے گا کہ قیامت میں جو بھی گیا اس دنیا سے وہ وہاں اٹھے گا اور اس دنیا میں اپنے کیے ہوئے عملوں کی جزا پائے گا. اگر عمل اچھا تھا اچھی جزا ہوگی، اللہ نہ کرے عمل برا تھا تو بری جزا ہو. یہی عقیدہ ہے نا، یا کوئی شک ہے اس میں؟ بولو. کوئی امید تو ہے نا رحمنی. میں ابھی کو معافی بخشش کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عقیدہ یہ ہے نا کہ انسان اس دنیا میں اچھے یا برے عمل کرتے ہیں، جب آخرت میں اٹھیں گے تو اپنے کیے عملوں کی جزا پائیں گے. اگر عمل اچھا ہوگا تو اچھی پائیں گے اور برا ہوگا تو بری پائیں گے. یہی عقیدہ ہے نا. بخشش ہوگی نہیں ہوگی وہ تو چلیں اگلی بات ہے نا، لیکن عقیدہ تو یہی ہے. اس کو عقیدہ آخرت کہتے ہیں.
اور یہ یاد رہے کہ یہ الایمان بالثلاثیات میں سے ایک تیسرا عقیدہ ہے، اور یہ اسلامی عقیدوں میں سے نہایت اہم عقیدہ ہے۔ اور جو اس دنیا میں آیا، جتنی عمر قدرت نے اس کو دی وہ اس نے اس دنیا میں گزاری، اس کے بعد وہ اس جہان کے بعد برزخ میں داخل ہوتا ہے، جسے عام طور پر قبر کی دنیا کہتے ہیں۔ جب وہ وہاں گیا تو قدرت کی آخری جو آواز ہوگی قیامت کی، اس کے لگنے تک سب وہیں رہیں گے۔ اس کے بعد جب قیامت کی آواز لگے گی، سارے اٹھیں گے اور سب کا حساب ہوگا۔ جس کے عمل اچھے ہوں گے جزا اچھی ہوگی، اللہ نہ کرے جس کے عمل برے ہوں گے جزا بری ہوگی۔ دو ٹھکانے ہیں وہاں کے آخرت کے لحاظ سے، یا جنت ہے اور یا جہنم ہے۔ یہ اسلام کا عقیدہ ہے۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ یہی اسلامی عقیدہ ہے نا۔ اس کے برعکس جو ہندو دھرم ہے، بیان بس کر دوں یا آپ لوگ تنگ ہو رہے ہیں یہ بتائیں۔ میں وہ نہیں ہوں جو چاہوں گا کہ بس آپ بیٹھو اور سنو، اگر سننے کی خواہش ہے تو میں کچھ بولوں ورنہ میں اتر جاؤں۔ تھوڑی دیر آتے ہو ذرا بیٹھ کے سن لیا کرو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ہے، کوئی اتنی گرمی یا اتنے کوئی وہ بھی مسئلے نہیں ہیں۔ بات یہ عرض کر رہا تھا، اسلامی عقیدہ ذہن میں تازہ ہوا۔ ہندو دھرم کے نزدیک اس دنیا میں جو آیا ہے وہ اس دنیا میں جو کچھ کرے گا، موت سے تو انکار وہ بھی نہیں کر سکتے، ظاہر ہے مر جانا ہے سب کو، ان کے بھی مرتے ہیں ہمارے بھی مرتے ہیں۔ ان کے نزدیک جو مر گیا وہ پھر جنم لے کے اس دنیا میں آ جاتا ہے۔ ان کے ہاں اس کو آواگمن کا نظریہ کہتے ہیں، اور ان کے ہاں یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اپنے عمل ان کے نزدیک اگر کسی نے اچھے عمل کیے تو واپس آ کے اس کی جزا اچھے روپ میں پائے گا، اور اگر کسی نے برے عمل کیے ہیں جن کو وہ اپنی زبان میں پاپ کہتے ہیں تو وہ اسی دنیا میں آ کے پھر اس کی جزا بری پائے گا۔ اس کو ان کے ہاں آواگمن کا عقیدہ، آیا گیا یہ۔ اچھا، اور ان کے ہاں حضرت دلاوری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اس سلسلے کا کوئی اختتام بھی نہیں ہے۔ اچھا، ان کے ہاں، ہمارے ہاں تو خیر ایسا صحیح حال ہے، حقیقت تو یہی ہے، لیکن ان کے ہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ ایک شخص میرے حال میں کوئی 15-16 سال بعد پرانی بات ہوگی، بڑا پڑھا لکھا تھا ہندو، عمر میں شاید مجھ سے 1 سال بڑا تھا میرے خیال۔ کوئی بات اس نے کی، وہ ہندوستان گیا واپس آیا، کوئی بات ایسے اس نے کی جو ہوتی ہے، تو اس نے کہا کہ میں مندر کی بات کر رہا تھا وہ، کہ میں مندر گیا، وہاں پجاری جی سے ملاقات ہوئی تھی۔ بات سننا، پجاری جی سے ملاقات ہوئی، بات کرتے کرتے وہ کہنے لگا کہ 700 سال سے پجاری جی اس مندر کے پجاری ہیں۔ تو میرا چہرہ سوالیہ نشان بن گیا، تو وہ میرا چہرہ پڑھ لیا، تو کہتا ہے حیرانگی کی بات کوئی نہیں، یہ پجاری جی کا 4تھا جنم ہے۔ کتنا جنم ہے؟ تو 4تھے میں 7 تک پہنچ ہی جائے گا۔ تو میں نے اس سے کہا یہ کس نے بتایا آپ کو؟ کہتا پجاری جی نے کہا ہے۔ میں نے کہا پجاری جی نے کیا کہا ہے؟ کہتا پجاری جی کہتا ہے میں 700 سال سے اس مندر کا پجاری ہوں، چونکہ جو میں کرم کر رہا ہوں وہ پنیہ والے ہیں، لہٰذا میں پجاری ہوں، اور 700 سال سے۔ اب یہ دیکھ لیں، یہ ان کا نظریہ ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، دلائل اس کے اپنی جگہ ہیں،
لیکن جو بات عرض کر رہا تھا، مولانا دلاوری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، یہ ذرا آپ دیکھیں، آپ غور کریں اس بات کی طرف. اچھا یہ بھی آپ دیکھیں نا، اس میں کون سی حیرانگی کی بات ہے؟ آپ کے اور ہمارے ہاں دفن ہے، دفن ہے نا، ہمارے ہاں فرض ہے دفن کرنا میت کو، دفن ہے، ان کے ہاں جلانا ہے، ان کے ہاں ضروری ہے کہ جلانا ہے. وہ تو دفن کو صحیح نہیں سمجھتے، تبھی تو اعتراضات کرتے رہتے ہیں. بڑی پرانی بات ہے، علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک دفعہ پنڈت جی سے مناظرہ ہو رہا تھا، تو مناظرہ دفن اور جلن پر ہی تھا. اللہ نے کبھی موقع دیا تو وہ سناؤں گا، ابھی وہ سنانا مقصد نہیں. ایک بات سننا، جب وہ پنڈت جی گھرنے لگے نا، اس لیے کہ یہ بات فطرت قبول نہیں کرتی ہے، کئی سوالات اٹھتے ہیں جس کے جواب ان کے پاس نہیں ہے. جب وہ پنڈت جی گھرنے لگے نا تو پنڈت جی نے رخ بدلا. سننا، ابھی آپ نے اور ہم نے جب وضو کیا ہے تو آپ اور ہم پیر کو دھوئیں گے یا مسح کریں گے؟ سوچ کے بتانا. دھوئیں گے نا. اور شیعہ کے نزدیک پیر پر مسح ہے یا دھونا ہے؟ مسح ہے. اچھا اب سننا، وہ پنڈت جی جب گھرنے لگے تو اس نے درمیان بات کے یہ علامہ خالد محمود صاحب سے سوال کر دیا کہ آپ اگلی بات بعد میں کیجئے، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ وضو میں پاؤں دھونے چاہیے یا مسح کرنا چاہیے؟ علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو میدان کے کھلاڑی تھے نا. حضرت فرمایا کرتے تھے جنہوں نے میدان دیکھا ہو وہ کھانی بھی جانتے ہیں، لگانی بھی جانتے ہیں. حضرت سمجھ گئے. حضرت فرمانے لگے یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے، اس سے تمہیں کیا ہے؟ یہ ہم جانے، شیعہ جانے کہ پیر کو تو تم تو اسلام کے ہی قائل نہیں ہو، تو تمہیں کیا حق ہے کہ ہم سے پوچھو کہ پیر دھونا ضروری ہے یا مسح کرنا ضروری ہے؟ حضرت نے صحیح فرمایا، غلط فرمایا؟ تو یہ تو اصل میں پنڈت جی کا وہ ایک پینترا تھا نا بھی، چلو بات کا رخ بدلنے کے لیے. مانتے پھر بھی وہ اسی بات کو ہیں، آواگمن کے نظریے کو. اچھا مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو کہتے ہیں یہ سارے صحیح ہیں، ان میں ایک مثال ہندوؤں کی بھی ہے. تو حضرت نے لکھا ہے کہ اب دین اسلام آخرت کا یہ عقیدہ پیش کرتا ہے کہ جو انسان آیا یہاں گزر کے آگے جائے گا، قیامت کے میدان میں اٹھے گا، اپنے عملوں کی جزا پائے گا. ان کے ہاں آواگمن کا نظریہ ہے. اور آپ دیکھتے نہیں ہیں، جو بات میں عرض کر رہا تھا، وہ میت کو جلاتے ہیں، ان کے ہاں جلانا ضروری ہے. آپ یہ دیکھیں ان کو وجود کی ضرورت کیا ہے. آپ بات سمجھیں نا، وہ وجود کی ضرورت بھی کیوں سمجھیں گے؟ وہ وجود کو جلا کے اپنے نظریے میں ختم سمجھتے ہیں. کیوں؟ پرانی روح ان کے نزدیک واپس آتی ہے نئے جسم میں، ان کو پرانے جسم کی ضرورت کیا ہے؟ جلا دے. نہیں سمجھے بات آپ؟ آواگمن کا نظریہ جو ہوتا ہے نا، ان کے نزدیک جسم نیا ہوتا ہے، روح پرانی ہوتی ہے. اچھا اب حضرت دلاوری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اب یہ ایک عقیدہ اسلام نے پیش کیا ہے، دوسرا ہندو دھرم نے پیش کیا. اب کوئی یہ کہے کہ دونوں ٹھیک ہیں، یہ محال ہے. اب ان دونوں میں سے ایک ہی کو کوئی صحیح کہہ سکتا ہے، یہ نہیں کہہ سکتا کہ دونوں صحیح ہیں. 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ اور 2 اور 2 اور 5 میں کہوں تو محال ہے نا. اس کو کبھی عقل تسلیم ہی نہیں کرے گی. 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، 2 2 5 کہاں ہوتے ہیں؟ ہاں ضد کا کوئی علاج نہیں، میں ضد کر کے بیٹھ جاؤں. اب حضرت دلاوری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جو کہتے ہیں ہندو دھرم اور اسلام بھی ٹھیک ہے، تو حضرت نے فرمایا یہ اور بھی بہت سارے مثالیں ہیں، میں صرف ایک مثال لیا ہوں، ایک ادھر ایک ادھر. حضرت نے فرمایا کہ ان دو میں سے جو ایک ہی پہ رہ سکتا ہے، یہ نہیں ہے کہ ادھر بھی رہے اور ادھر بھی رہے، دونوں میں سے ایک ہی کو صحیح کہے گا. اچھا اب دیکھیں عیسائی دھرم آ گیا، دنیا میں ان کی اکثریت ہے اور بڑی طاقت ہے اس وقت کی ہے، لیکن اسلام کے ہاں عقیدہ توحید ہے، عقیدہ تثلیث نہیں. لیکن ان کے ہاں دھرم جو عیسائی دھرم ہے اس کی روح اور جان ہے عقیدہ تثلیث. اسے وہ اپنی زبان میں 3 and 1 and 1 and 3 کہتے ہیں. اچھا 3 ایک میں اور 1 3 میں. اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، 1 3 ہوتے ہیں اور 3 1 ہوتے ہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لیکن اب دیکھیں اسلام تو توحید کا قائل ہے اور توحید ہی کا سبق پڑھاتا ہے، اور توحید کا معنی هو اللہ احد، اللہ
اس لیے اسلام تو عقیدہ توحید سکھاتا ہے، لیکن وہ جو ہیں ان کے نزدیک 3 and 1 and 1 and 3 ہے. تو اب آپ بتاؤ، اب کوئی کہے جی وہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے، بھائی دونوں کو کیسے تم ٹھیک کہہ رہے ہو؟ صحیح کہنے کے لیے لازماً دونوں میں سے ایک ہی پہ تم آؤ گے، تم اس کے بعد غلط رہو یا صحیح رہو یہ بات کی بات ہے، لیکن صحیح تم دونوں میں سے ایک ہی کو کہہ سکتے. صحیح بات ہے غلط بات ہے؟ اس لیے حضرت دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ سارے ٹھیک ہیں، حضرت نے فرمایا یہ صرف ان کے کہنے کی باتیں ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے وہ بھی جانتے تھے کہ بھئی اگر ابھی تو ہم سب کہہ رہے ہیں کہ جی سارے ہی ٹھیک ہیں، لیکن جب ان میں اختلاف آئے گا، اس لیے کہ مذاہب میں اختلاف ہے، جب مذاہب میں اختلاف آئے گا تو اس صورت میں ایک ہی کو صحیح کہہ سکیں گے، بھلے عملی ہو زبانی نہ کہیں. اچھا جب ایک ہی کو صحیح کہیں گے تو حضرت دلاوری رحمۃ اللہ نے فرمایا اب ایک ہی کو جب صحیح کہیں گے تو کیسے کہیں گے؟ اس کے لیے کوئی میزان بھی تو چاہیے نا. کیسے آپ ایک کو صحیح کہو گے؟ اب اس کے لیے انہوں نے میزان بنائی عقل، کہ جی عقل سے فیصلہ کریں گے. جس دونوں طرف میں اگر اختلاف آ جائے گا پہلے تو ہم یہی کہا کریں گے کہ سارے ٹھیک ہیں، اس کے بعد ظاہر اختلاف تو آئے گا، جب اختلاف آئے گا تو پھر ہم عقل کو میزان بنائیں گے، جس طرف عقل کہے گی نا وہ چن لیا کریں گے، دوسرا چھوڑ دیا کریں گے. اور یہ دیکھیں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں، یہ تو اب بھی ایسے لوگ ہیں، یہ نہیں ان کو مذاہب عالم کے اتحاد کی فکر ان کو کھائی جا رہی ہے. وہ کہہ رہے سب میں اتفاق ہونا چاہیے. اچھا جی اس کا ہے کہ جی سب کو ٹھیک کہنا چاہیے. اب جو بعد والے آئے جس میں اور آپ بھی ہیں شاید، ان کو اتحاد بین المذاہب کی تو فکر نہیں ہے، البتہ اتحاد بین المسالک کی بڑی فکر کھائی جا رہی ہے کہ جی اتفاق سب میں ہونا چاہیے. اچھا جی کیا معلوم ادھر تو شیعہ ہیں ادھر تو جو ہیں یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، وہ ان کو اتنی ان کی فکر نہیں، البتہ ادھر دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث با اصطلاح جدید ہیں، شیعہ ہیں، کہتے ہیں یہ اتحاد بین المسالک ہونا چاہیے، اتفاق ہونا چاہیے. کسی بات پر اتفاق ہونا کسی مسئلے پر وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کسی کو مستقل صحیح کہنا یا صحیح ماننا یہ صحیح نہیں ہے. یہ یاد رہے. ایک چیز سننا میری بات، جو مسئلہ صحیح ہو نا اس کو میں نے اور آپ نے صحیح ماننا ہے یا نہیں، یہ یاد رہے. لیکن یہ بھی ساتھ رہے کہ اسی کے ساتھ دوسرا پہلو ہوتا ہے کہ غلط کو غلط بھی ماننا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں اللہ کتنے ہیں؟ ایک ہی ہے نا، اور آپ کو اور مجھے اس مسئلے کو ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے؟ بولو. اور جو کہتے ہیں اللہ دو ہیں، احرمان والے ہیں نا جو کہتے ہیں دو ہیں، وہ کہتے ہیں ایک اچھائی کا اللہ ہے اور ایک برائی کا اللہ ہے. کتنے ہو گئے؟ دو. اچھا ہم اس نظریے کو میں اور آپ جہاں اس نظریے کو صحیح کہتے ہیں نا کہ اللہ ایک ہے، تو اس کو مجھے اور آپ کو غلط بھی ماننا چاہیے کہ نہیں کہ یہ غلط ہے؟ بولو. اس لیے صرف صحیح کو صحیح تو ماننا ہے، لیکن صحیح کے ساتھ غلط کو غلط بھی ماننا ہے. یہ ایک آج بڑی مصیبت بنی ہوئی ہے، جس کو دیکھو گے اتحاد بین المسلک. بھائی اتحاد بین المسلک کسی مسئلے پر اگر کہیں اکٹھے ہوتے ہیں وہ ایک الگ بات ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے، کوئی موقع ہوتا ہے، لیکن اس کا معنی تو نہیں کہ غلط کو غلط کہنا چھوڑ دیں یا غلط کو غلط ماننا کم از کم چھوڑ دیں. میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں، ذرا دھیان دینا، میری باتیں ختم ہوتی نہیں. اللہ تعالیٰ کی جو شانیں ہیں نا، سننا دھیان سے، کوئی بات کوئی ذرہ اللہ کے علم سے باہر ہے. پھر اس میں تین زمانے ہوتے ہیں، زمانے میں تین چیزیں ہیں نا، ماضی، حال اور مستقبل. جو گزر گیا، جو چل رہا ہے، جو آئندہ آئے گا، ایسا ہی ہے نا. تو قدرت جو اللہ کا علم ہے، اللہ کے علم سے ان تینوں کا کوئی ذرہ باہر ہے؟ بولو. نہیں ہے نا. اس کو علمی زبان میں کہتے ہیں علم غیب. ٹھیک ہو گیا؟ بولو تو صحیح. اچھا کوئی جگہ، کوئی ذرہ، کوئی مقام، کوئی مکان ایسا ہے جہاں اللہ نہ ہو؟ ہر جگہ وہ پاک ذات ہمیں دیکھ رہی ہے. اسی کو علمی زبان میں حاضر و ناظر کا مسئلہ کہتے ہیں.
اچھا آگے آ جائیے تیسرا، کوئی شے اس قادر کی قدرت سے باہر ہے؟ وہ جب چاہے، جو چاہے، جہاں چاہے، جتنا چاہے، جیسا چاہے، جس سے چاہے کر دے. صحیح ہے غلط ہے؟ اسی کا نام علمی زبان میں مختار کل ہے، جس کے پاس ہر اختیار ہو. ٹھیک ہو گیا کہ نہیں؟ علم غیب حاضر مختار کل، معنی سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ بولو. اچھا جب یہ معنی ہیں، اس کے بعد صرف ایک بات رہ جاتی ہے کہ اللہ کے سوا بھی کس کی یہ شان ہے یا نہیں. مولانا سرفراز صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، اگر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شانیں نہیں ہیں تو باقی کسی کے لیے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اچھا جب علم غیب رب العالمین کی یہ شان ہو گئی، عالم ما کان ما یکون، اچھا حاضر و ناظر ہر لمحے، مختار کل ہر شے خدا کی قدرت میں ہے، جب یہ تینوں شانیں اللہ کی ہو گئیں اور میں اللہ نہ کرے میں کہوں کہ یہ حضور کی بھی ہیں، تو پھر اس کے بعد شرک اور کس بلا کا نام ہے؟ آپ سوچنا. ابھی وہ غصے میں یا جلال میں ایک آدمی ہوتا ہے نا، دیکھیں مناظرے میں، میں نے اس دن ایک دوست کو کہا، میں نے کہا مناظرے میں کبھی کبھی سامنے ہم لوگ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یار اپنے مریدین کیا کہیں گے، اس لیے کبھی کبھی وہاں تو آپ تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا. دیکھو میں نے ایک مولوی صاحب سے خود یہ پوچھا، وہ میں نے کہا یار اس کے بعد جب یہی تین، اللہ عالم الغیب، اللہ حاضر ناظر مختار کل، تو پھر ساتھ میں یہ کہہ دینا کہ حضور بھی ہیں، تو میں نے کہا شرک نہیں آئے گا؟ کہتا ہے جی نہیں آئے گا. میں نے کہا وہ کیوں؟ کہتا ہے اس لیے کہ اللہ ذاتی طور پر عالم الغیب ہیں، حضور عطائی طور پر عالم الغیب ہیں. اللہ ذاتی طور پر حاضر و ناظر ہیں، حضور عطائی طور پر حاضر و ناظر ہیں. اللہ ذاتی طور پر مختار کل ہیں اور حضور عطائی طور پر مختار کل ہیں، لہٰذا ہم شرک سے بچ جائیں گے. یہ کہنے کی باتیں ہیں، یہ کہنے کی باتیں ہیں، یہ صرف خود بنائیں، ورنہ اس عقیدے کے اوپر دلیل کوئی ہے؟ اب اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، عیسائیوں کا اور کیا نظریہ ہے حضرت مسیح کے بارے میں؟ یہی تو ہے، اور کیا ہے؟ اس کے باوجود ہم تھکتے نہیں ان کو مشرک مانتے ہوئے، اور ہیں بھی مشرک، اس میں کوئی، وہ شرک کرتے ہیں خدا کے ساتھ. لیکن میں اور آپ جو مرضی کرتے رہیں، جو مرضی کہتے رہیں، اس کی وجہ یہ ہے. اچھا اب چلیں بھائی اتنا ہی بہت ہے، اب پھر آپ ناراض ہو جائیں گے. پکے آندہ جتنا کہہ دیا اتنا ہی بہت سمجھنا. وما علینا الا البلاغ المبین.